پھر ٹائیگر بھائی یہاں آتے تو میں آتا ہوں وہاں پر. ٹائیگر ایک آدھ گھنٹے میں آئیں گے اچھا انشاءاللہ, تو میں کوشش ٹھیک ہے کرتا ہوں ٹھیک آنے ہے کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کرو, میں دیکھتا ہوں, اللہ بیچ بیچ میں دیکھتا رہوں گا. حافظ. اللہ حافظ. چلے تو دیکھیں بھائی, جو بھی لوگ سن رہے ہیں, جو ٹریڈیشنلی بلیو کرتے ہیں, جو روایتی ہے, اور یہ ان کے لیے پریزنٹیشن نہیں ہے. جن کا مائنڈ کھلا ہے, جن کا مائنڈ اوپن ہے, جو آن لائن جو سنا گیا ہے, جو سنا ہے, اور جو کچھ بھی ان کو پروگرام ہوا ہے اس کو آن لائن کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنا دماغ کھلا رکھ کے بیٹھے ہیں, انہی کے لیے پریزنٹیشن ہے. اور جو روایتی لوگ ہیں, جو روایتی رواج سے ہٹنا نہیں چاہتے, جو پہلے سے سنتے چل رہا ہے, جو پری نوشن دماغ میں بھرا ہوا ہے, اس سے ہٹنا نہیں چاہتے, تو ان کے لیے پریزنٹیشن نہیں ہے. تو برائے مہربانی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا, اور آپ کو اس کے اوپر محنت کرنا ہے اور سمجھنا ہے. میں آپ کو ہنٹ دے دوں گا, اور آپ کو سوچنا ہے, وہ آپ کو خود کو ڈیسیجن لینا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے یا آنے والے ہیں. ہم کو آیتیں کیا بتا رہی ہے, اللہ پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کیا اشارے کر رہا ہے. یہ پہلا پارٹ ہے آج. انشاءاللہ میں اس کو 2-3 پارٹ میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا, اور آج جتنا ہو سکتا ہے آج کر لیں گے انشاءاللہ. باقی پھر 2-3 روز میں کریں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. رب صلی ایک منٹ. رب صلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ قرآن صحیح میں بہت اسٹرکٹ وارننگ ہے اللہ پاک. سورہ مریم شروع ہوتی ہے 19 نمبر پہ, اوکے, اور سورہ 18 میں, سورہ کاف میں. سورہ یہاں پر غلطی ہے, سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت اسٹیف لینگویج میں وارن کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بہت اسٹیف لینگویج میں خبردار کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَنزَلَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخِذُوا وَلَدًا. The Quran was set down to warn those who claim that has taken intermediary as a son, ولدن, یعنی اللہ اور ہمارے بیچ میں کسی انسان کو آپ نے انٹرمیڈیٹری لیا. یہ قرآن کا پہلا اصول ہے. کوئی بیچ میں نہیں, اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی نہیں. ڈائریکٹ کنیکشن سیدھا اللہ تعالیٰ سے, ہمارے کریٹر سے. اس کو اللہ کہو, عربی میں اللہ کہو, اردو میں خدا کہو, یا ہندی میں سنسکرت میں پربرہم کہو, یا ایشور کہو, یا انگلش میں گوڈ کہو. اس سے انسان کا انڈیویجولی ڈائریکٹ کنیکشن ہے. تو لوگوں نے جب یہ کہانی ابھی کتاب ہمارے ہاتھ میں آئی ہے, ہم پڑھنے بیٹھے, ہم کو پتہ نہیں تھا, ابھی ہم پڑھنے بیٹھے ہیں. جب پڑھنے بیٹھے تو ہم کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار کر دو, جو تم لوگوں نے سنا ہے کسی سے بھی, ان کو خبردار کر دو کہ اللہ کا بیٹا ہے یا بنا والد کے بیٹا پیدا ہوا ہے. ما لہم بہ من علم, ما لہم بہ من علم, ان کو لہم اس کے بارے میں, ما لہم کس کے بارے میں, ولد کے بارے میں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, یا جیسس کے بارے میں, بہی انہی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, نالج نہیں ہے. they have no knowledge about him, عیسیٰ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اللہ کی آیت کہہ رہی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اوکے, یہ ہم نے سب کہانیاں سننے کے بعد ہم جب کتاب پڑھنے بیٹھے, ہم کو اللہ کی آیتیں نہیں پتہ تھی, ابھی ہم پڑھنے بیٹھے سمجھ لیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم نے سنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے, کہ اس نے اللہ نے بیٹا پکڑا ہے, جو کرسچن کی جو سٹوری ہے, جو بائبل کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے, اور کئی لوگ یہ مانتے کہ بنا باپ کا بیٹا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے دے ہیو نو نالج, جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, جو دے ہیو نو نالج. ما لہم بہ من علم ولا آباؤہم, نہ ان کو نالج نہیں ہے, نہ نیدر دیئر فور فادر, نہ ان کے باپ دادا کو. کبرات کلماتی تخرج من افواہہم. Conceited is the word that coming out from their mouth.
یہ ان کے جو منہ سے بات نکل رہی ہے گپڑ بازی، افواہم کنسٹیٹیڈ، گپڑ بازی جو ان سے منہ سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا غضب، یہ بہت ہی نیگیشن اسٹیٹمنٹ ہے قرآن شریف میں، اتنا اسٹیف لینگویج اللہ پاک نے کہا ہے، ایوری تھنگ دے سے از بٹ لائی، جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں، سوا جھوٹ کے کچھ نہیں، سوا جھوٹ بول رہے ہیں، 110% جھوٹ بول رہے ہیں، جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں قالوا اتخذ اللہ وحدہ، جو کوئی بھی یہ کہہ رہا ہے that claim that Allah has taken intimate decision، اوکے، اللہ کا بیٹا ہے یا بنا باپ کا بیٹا ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے اسٹیف لینگویج ہے یہ، سورہ کاف 4 آیت نمبر 4 and 5، آپ جائے خود چیک کر لینا، اوکے۔ اس کے بعد دوسری جگہ پر سورہ نساء میں وقولہم انا قتلنا عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، وہ ان کا قول ہے، کس کا؟ ان کا، یہ لہم کون ہے؟ لہم کون ہے؟ جو ان پہ ایمان نہیں لائے، کہ ہم نے ابھی قتل کیا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ مارنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ دوسری بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی اس پہ نہیں جاتے ہم لوگ، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو ختم کر دیا، اور بعد میں آگے کیا کہ رسول اللہ، تو یہ لوگ کیا کہ موکنگ کر رہے ہیں، یہ لوگ موکنگ کر رہے تھے کہ دیکھو یہ کلیم کر رہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہم نے رسول کو مار دیا، ہم نے رسول اللہ کو ختم کر دیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے وما قتلہ وما صلبہ، اب یہ دو الفاظ جو ہے نا، قتلہ اور صلبہ، یہ دو الفاظ کو آپ کو سمجھنا ہے، اوکے نا؟ جو کسی نے ترجمے کی ہے وہ الگ بات ہے، وہ صحیح ہے، آپ اس کو اگر سمجھ رہے تو، لیکن آپ خود جا کے چیک کیجئے قتلہ کا معنی کیا ہے اور صلبہ کے معنی کیا ہے، یہ دونوں جگہ کے جو معنی لیے گئے ہیں وہ ٹوٹلی رونگ ہے۔ ولیکن سب لہو، اب یہ امپورٹنٹ ہے، دیکھیں یہاں پر وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، and those who have disagreed upon him are in great doubt about him، کون لوگ؟ خود کرسچن، جن لوگوں نے یہ باتیں اسٹوری گپڑ بازی لگائی ہے دنیا میں، اسٹوری چلائی ہے کہ خدا کا بیٹا ہے یا بنا باپ کا بیٹا ہے، وہ لوگ دونوں وہ خود اتفاق نہیں کر رہے، خود ہی ڈاؤٹ میں، یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بہت خود ہی ڈاؤٹ میں اپنی باتوں پہ، مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، and they have no knowledge of him، إِلَّا except سوا اتباع الظن، کیا کر رہا ہے وہ؟ کس کو فالو کر رہا ہے؟ اپنی اوپینین کو، اپنی ایزمپشن کو، اسپیکولیشن کو، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو نالج ہی نہیں ہے عیسیٰ کے بارے میں، کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے، ان کو نالج ہی نہیں ہے، یہ صرف ظن کر رہے ہیں، ایزمپشن کر رہے ہیں، اسپیکولیشن، اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، حقیقت ان کو نہیں پتا۔ پھر اللہ پاک کہتا ہے وہ اس پہ اسٹرانگلی اس پہ وزن دیا ہے وما قتلہ، یقیناً نہیں قتل کیا انہوں نے، نہیں، یقیناً، سرٹن، اب قتل کا تو معنی لوگ لے رہے کہ مار دیا، لیکن وہ آپ کو خود دیکھ لینا، آپ سمجھ لینا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ آیت کو آپ سمجھے۔ یہ اللہ پاک نے یہاں پہ وارننگ کر دی۔ اب آگے بڑھتے ہیں سورہ 73 میں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے جو لوگ مان رہے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا یا بنا باپ کا بیٹا، مائرے کل سے پیدا ہوا ہے نا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں
या अय्युहन नास ضرب المثل فاستمعوا له. کہ ایک میں ایگزامپل کاؤنٹر ایگزامپل دے رہا ہوں. کیا کاؤنٹر؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ مائرکل کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، یہ مائرکل کیے. اور ہمارے مسلمان بھائی بھی کچھ مانتے ہیں لوگ کہ بھائی مائرکل کیے، عیسیٰ علیہ السلام نے عجوبہ کیا، کیا بولتے اس کو، مائرکل کیا، ایک معجزہ کیا ہے نا. مانتے نہیں قرآن صحیح میں لکھا، لیکن پڑھتے نہیں صحیح سے آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. وہاں پہ یہ نہیں لکھا، وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا معجزہ کیا عیسیٰ نے، ان نہیں لکھا ہوا. آپ انی کو سمجھیے، انی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اوکے نا؟ کیونکہ زیادہ لوگوں نے خود نے نہیں پڑھ کے سمجھا، جو ان کو لکھ کے دے دیا گیا، ترجمہ کر کے دے دیا گیا، اس کو صحیح مان لیا، خود نے چیک نہیں کیا. تو آپ جا کر کے خود چیک کیجئے کہ جب جہاں پر ان لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ کو فرق پتہ چلے گا. تو یہاں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا بھی کوئی یہ کام کر سکتا ہے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Those whom you worship as intermediary between you and Allah shall not create fly. وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے. آپ کہہ رہے ہو نا کہ بھئی یہ بنا لیا، وہ بنا لیا، پرندے کو بنا لیا، اس کو بنا لیا، اس کو مردے کو زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ یہاں چیلنج کر رہا ہے کہ تم یہ جو باتیں کر رہے ہو کہ اس نے یہ کر دیا، اللہ کا بیٹا تھا. تو اللہ پاک یہی کہہ رہے ہیں یہاں پر، الذین تدعون من دون اللہ، تم جس کو پکار رہے ہو اللہ کے بیچ میں، تم اللہ کے ہو، آپ لوگوں کے بیچ میں جس کو تم نے انٹرمیڈیٹ لیا ہے، بیچ میں لیا ہے. لن یخلقوا ذبابا او لو اجتمعوا له. اجتمع لہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجتمع لہو کہ تم سب مل جاؤ، تم سب مل کے بھی کر لو. ایون اف دے آل کنسنٹریٹ ٹو اٹ سچ کلیم، نہیں کر سکتے. اور آگے لکھا ہے وَإِنْ يَسْلَبُوا ذَبَّابًا سَيْئًا لَا يَسْتَسْقِطُ مِنْهُ. اگر مکھی ان کے پاس سے شکر کا دانہ لے جائے تو یہ واپس نہیں لا سکتے ہیں. اگر مکھی فلائی ان کے پاس سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے گی تو ان کی یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ اس کو واپس لائے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، دے ہوم دے ورشپ انٹرمیڈیٹری، وہ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں بٹوین اللہ اور بندے کے بیچ میں، شیل ناٹ کریٹ، وہ نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ایون اف دے آل کنسنٹریٹ ٹو اٹ، اور سب ساتھ میں مل کے بھی آ جائے تو بھی نہیں بنا سکتے. تو یہ سب ساتھ میں مل کے آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ واٹ ڈو یو مین بائی دس؟ تو ہم کو قرآن یہ کہہ رہا ہے ایون اف دے آل ایگریڈ، اگر سب یہ ایگری بھی ہو جاتے ہیں، سب اتفاق بھی کر لیتے ہیں ان کی باتوں پہ. ایون اف آل کرسچن کم ٹوگیدر، سارے کرسچن اینڈ بلیو دیٹ دا جیسز از ٹیکن انٹرمیڈیٹری، اس کو خدا کا بیٹا مان بھی لے، دے ول ناٹ چینج دا فیکٹ. سچ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا، حق چینج نہیں ہو سکتا. دا سچ کیا ہے؟ دا فیکٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیلنگ us anybody can take in the intermediary did not create a fly. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو بھی تم پکار رہے ہو اس کے علاوہ وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تو آپ کو حق کیا بتائیں گے؟ even a single fly. So then is this an important example for us? جی ہاں، یہ صحیح ایگزامپل ہے. پے اٹینشن، اس پہ ذرا یہ ایکسپریشن پہ دھیان دیجیے. یا ایھا الناس ضرب مثل مطلب کاؤنٹر ایگزامپل، ناٹ ایگزامپل، کاؤنٹر ایگزامپل. تو اس کا یہ آپ کو اس کا بھی یہ ایویڈنس ہے سورہ 43 57 سے لے کر کے 62 تک.
ولما ضرب له ابن مریم مثل اذا قومک منہ یصدعون. دیکھو قومک یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کاؤنٹر ایگزامپل بنا کے بھیجا تھا تیری قوم کی طرف منہ، تو انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، یصدون ان کو روکا. انہ ہوا الا عبد نام علیہ، وہ ہمارا عبد تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہمارا عبد تھا اور ہم نے اس کو نعمت عطا کی، ہم اس کو ہماری نعمت ہوئی تھی، اس پہ رحم ہوا تھا. وجعلناہ اور ہم نے اس کو بنایا. ہو کون؟ عیسیٰ بن مریم. یہ ہو کس پہ جائے گا؟ مریم. اس کو بنایا ہم نے مثلا لی. یہ دیکھو یہ اس کو سمجھنا ہے آپ کو. مثلا لی بنی اسرائیل کے لیے رسول تھا، اللہ کی طرف سے رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے. اوکے، وہ کیسے رسول تھے؟ ان کا ایگزامپل کیا تھا؟ مثلا لی کاؤنٹر ایگزامپل مینس جو پہلے جس طرح کے نبی آ رہے تھے ان کی نسل میں سے، یا اس طریقے کے نہیں تھے، کاؤنٹر تھے، اس کے اگینسٹ ایک ڈفرنٹ کاؤنٹر ایگزامپل تھا، اس کے اپوزٹ ایگزامپل تھے ان کے لیے، تو لوگ پہچان نہیں پائے، اس لیے تو انہوں نے ریجیکٹ کیا. تو کاؤنٹر ایگزامپل تھے ان کے. جو نارمل نبی آ رہے تھے، نارمل رسول آ رہے تھے، اس طرح کے نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ نارمل جو آ رہے تھے نبی آ رہے تھے سب ابراہیم علیہ السلام کی لینیج میں سے آ رہے تھے نا، ان کی نسل میں سے آ رہے تھے. یہ ان کو کاؤنٹر ایگزامپل کیا، اس لیے ان کا نام بنی اسرائیل کیوں، عیسیٰ بن مریم کیوں کہا؟ باپ کے نام سے کیوں نہیں کہا؟ کیوں کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ میرے پیغام کو فالو کریں گے یا نسل دیکھیں گے، نسل پرستی کریں گے. تو انہوں نے وہی کیا. ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں ٹھکرائے؟ انہوں نے کیوں ریجیکٹ کیا؟ وہ تو ہماری نسل کا ہی نہیں ہے، تو آل عمران میں سے ہے، تو بلو بلڈ نہیں ہے. تو ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے مریم کا نام دیا، باپ کا نام چھپایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کا نام چھپایا، کیونکہ بنی اسرائیل کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ یہ لوگ ابھی بھی انہوں نے جو وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ میرا رسول آئے گا میرے پیغام سے پہچاننا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کتاب لا کے دی، ہم نے کتاب سے پہچانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ بندہ کوئی بھی ہے لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ کا رسول ہے 100%. تو اسی طرح بنی اسرائیل کو ٹیسٹ لیا گیا تھا کہ یہ میرے پیغام سے پہچانو، اس کو ایکسیپٹ کرو، میرے پیغام کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ کرو، یہ رسول اللہ ہے. تو انہوں نے ریجیکٹ کیا، وہ امتحان میں فیل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے امتحان میں فیل ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا، کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے. وہ کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں نا، آج بھی کہتے ہیں ہم چاہتی قوم ہے، وہ اپنے کو بلو بلڈ کہتے ہیں. وہ باقی دوسرے انسانوں کو کہتے ہیں یہ جنٹائل ہے، ان کے پاس کتاب ہی نہیں ہے اللہ کی، وہ یہ مانتے ہیں. دنیا میں سارے انسان ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، تو آج بھی یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ سارے انسان کو ہماری خدمت کے لیے، تو آج بھی یہ لوگ بلو بلڈ مانتے ہیں. اور پھر آگے 61 میں آتی ہے 61 میں 43 انہ علم الساعہ، یعنی انہ کون ہے؟ یہ انہ کس پہ جائے گا؟ وہ انہ ابن مریم، انہ ابن مریم پہ جائے گا، ہے نا. تو کون ہے وہ یہ کون ہے ابن مریم؟ علم الساعہ، ایک آخری آورس کا، آخری گھنٹے کا وہ کون ہے؟ علم ہے، نالج ہے. تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ 43 کی 61 میں کہہ دیا کہ وہ علم الساعہ ہے. آخری گھڑی کا علم ہے وہ. اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سچ جاننا، جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم کو قرآن شریف میں کانسیپٹ پتہ اللہ تعالیٰ کی
हमको बातें सही समझ में आए. फिर आगे चल के एग्जाम्पल है 5 की 112. इसकाला हवारिन या ईसा इब्न मरियम हल यस्तती व रब्बो का आइन युनज़ला अलैना माइदतन मिनस समा है काला अत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन. तो इसका मैं तर्जुमा पूरा नीचे करता हूँ. तो ये माइदा आपको सबसे पहले समझना है माइदा क्या है. माइदा क्या है, माइदा किसको कहा गया है. माइदा, ये माइदा कहा गया है कुरान शरीफ को. माइदा, माइदतन टर्म्स, ये जो वर्ड है ना, एज अ टर्म्स इज एक्टिव पार्टिसिपेंट है, इसमें फाल है इन द फीमाइन फॉर्म. ओके, इसमें फाल फ्रॉम द, उसकी जो रूट है वो माइद, मीम 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 दाल. तो उसका मतलब क्या होता है, टू स्वे, टू कंफ्यूज, टू शिफ्ट, टू गिव इम्प्लीकेशन दैट आर नॉट रियल. तो अल्लाह ताला ये कुरान शरीफ से, अल्लाह ताला ये कुरान शरीफ को, ये किताब को माइदा कहता है कि माइदा है, ये माइदा है. ये तुम शुए भी कर सकती है अगर तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे, तुम्हारा इंटेंशन सही नहीं है, तुम ऑब्जर्वेंट नहीं हो, तुम तदब्बुर तफक्कुर नहीं कर रहे हो, तो क्या करेगी ये किताब, आपको कंफ्यूज कर देगी. तो शुए आपको गुमराह करेगी, घुमा देगी, आपका ध्यान, आप कुछ और समझने लग जाओगे. तो माइदा के मतलब आप समझ, माइदा के मतलब समझ जाइए. मारे का मतलब तो यहाँ दुआ मांगी हवारी ने कि ईसा भी मैंने कहा कि अगर तू सच्चा है, अगर तुम सच्चे हो तो रब्बो का, तेरे रब के पास से दुआ करो कि युनज़ला विद द अंडरस्टैंडिंग, हम पे नाजिल करे विद द अंडरस्टैंडिंग अलैना, हमारी तरफ मायदा, कोई मैसेज मिन समा, बुलंदी से. काला तकुल्ला, ईसा सामने का तोले अल्लाह पे भरोसा, तकवा इख्तियार करे, अपनी अक्ल यूज़ करे. इन कुन तुम मोमिन, अगर तुम पढ़े लिखे हो. मोमिन का मतलब एजुकेटेड, अल्लाह के अल्फाज से आप एजुकेटेड हो, मोमिन. अत्तकु का एक्चुअली मतलब होता है, अत्तकु का मतलब आपकी अक्ल यूज़ कर रहे हो, आपकी इंटेलिजेंट यूज़ कर रहे हो, और तुम मोमिन हो, तुम एजुकेटेड हो. किससे एजुकेटेड हो, अल्लाह की किताब से. उसका एजुकेशन आपके पास है, उसको समझ लिया आपने. फिर आगे कहते रब्बना अंज़िल अलैना, दुआ करते हैं. कौन दुआ करते हैं, काला ईसा, ईसा सम दुआ करते. जब उनको ये कहते हैं कि दुआ कर, तो ईसा सम दुआ करते. जो काला ईसा बिन मरियम, अभी देखो दुआ कहाँ से शुरू हो रही है, इन्होंने अल्लाहुम्मा कहा, ओके, अल्लाहुम्मा कहा कह दिया, लेकिन दुआ कहाँ से शुरू हो रही है, रब्बना. ये बहुत बारीकी है, आपको समझना बारीकी से. देखिए अल्लाहुम्मा से दुआ नहीं शुरू हो रही है. हम लोग, बहुत लोग अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा करके दुआ मांगते नहीं. देखिए आप कुरान शरीफ में एग्जाम्पल है, बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल है, बिल्कुल साफ आयत आपको दिख रही है सामने, मैंने आपके सामने आयत रखी हुई है. रब्बना बोल के दुआ मांग रहे हैं. ईसा इस्लाम अल्लाह के रसूल, रसूल अल्लाह, वो कैसी दुआ मांग रहे हैं, रब्बना बोल के दुआ मांग रहे हैं. आप रब्बना बोलिए प्यूरल में, या रब्बी बोलिए. ओके ना. ये अल्लाहुम्मा किस वजह से किया वो आप समझोगे तो पता चल जाएगा. रब्बना अंज़लना अलैना माइदतन मिनस समाए तकुनु लना ईदन. तो उन्होंने दुआ किया अल्लाह ताला से कि हमारे लिए अलैना माइदा, यानी किताब में अल्लाह के मैसेज भेज, मिनस समा, बुलंदी से, तकुनु, ताकि हमारी ईद हो जाए. ईद हो जाए पहले वालों के भी लिए, अव्वलना व आखरना आयत है, और तेरी आयत है. तो ईद क्या है, ईद का रिपीटेडली, ईद ईद बोलते हैं ना, बार बार आती है, बार बार आती है, उसको ईद कहा जाता है. इसलिए हम ईद बोलते हैं ना हमने, क्योंकि वो हर साल आती है, तो उसको कहते हैं ईद. तो बार बार हमारे लिए ईद हो जाए, तो हमको बार बार तेरे पैगाम दे, माइदा दे, माइदा. ओके, इसलिए आगे क्या, और रज़कना वन तो खैरुर राज़िकीन, और हमको इल्म अता फरमा, हमको इल्म अता फरमा. रिज़्क़ मतलब कुरान से में इल्म होता है, वो खाने पीने की बात नहीं हो रही है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला अस्तगफिरुल्लाह को रेस्टोरेंट खोल के नहीं बैठाए. रिज़्क़ मतलब इल्म की बात हो रही है, क्योंकि हमारे रूह, हमारी जो रूह है, हमारी जो सोल है, उसका खाना.
تو اس کا کھانا کیا ہے؟ علم، نالج. تو یہ دعا مانگی رزقنا، اور تو ہی خیر تو ہی خوبصورت بہترین علم عطا کرنے والا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اب یہاں پہ غور و فکر کرنا ہے، بہت بہت کریٹیکلی آپ کو سمجھنی ہے آیت کو، اور یہ آیت کو ہم کو بہت کریٹیکلی سمجھنا ہے. قال اللہ ہو، اب یہ دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قال اللہ ہو انی، میں، دیکھو حمزہ، یہ حمزہ چھوٹا، یہ حمزہ چھوٹا نیچے آیا نا، نیچے الف کے نیچے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خود کے لیے بات کر رہے ہیں. اگر یہ حمزہ اوپر آئے گا نا تو کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں، انی اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں، جیسا وہ کہتے ہیں معجزہ کیا، یہ پرندے کو اڑایا، وہاں پہ انی دیکھنا آپ، یہ حمزہ جو ہے چھوٹا عین جو ہے اوپر ہوگا، حمزہ الف کے اوپر. بات تو کوئی کر رہا ہے اللہ کی، لیکن وہ سیکنڈ پرسن اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں، سیکنڈ پرسن کے تھرو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی وہ بات کر رہا ہے، جو بندہ خود بات کر رہا ہے وہ اپنی پوزیشن کے لیے بات کر رہا ہے. اسپیکر، میں اسپیکر ہوں، میں اسپیکر آیا تو وہ اسپیکر خود ہی، لیکن وہ اسپیکر کے بارے میں بول رہے ہیں ایک اسپیکر کی حیثیت سے. لیکن جب یہ حمزہ نیچے آئے گا انی میں تو خود اپنے خود کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس میں کوئی پوزیشن نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی اس کا وہ نہیں. سمجھ گئے نا؟ یہ آپ کو یہ باریکی سمجھنا ہے، جب جا کے آپ کو آیت صحیح سمجھ میں آئے گی. نہیں تو کیا ہوگا، وہ کرسچن آئیں گے کہیں گے کہ تمہارے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے معجزہ کیا ہے جیسس نے معجزہ کیا ہے، وہ آپ کو نہیں سمجھ ہوگی تو آپ کو ماننا پڑے گا. جب تک آپ یہ انی کو نہیں سمجھو گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ کیا ہے. لیکن جب آپ یہ انی کو سمجھ جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کو کون کر رہا ہے معجزہ. اوکے نا؟ وہ قال اللہ انی منزلہا علیکم، میں تمہارے پہ، جب اللہ نے کہا میں تمہارے پہ نازل کروں گا، علیکم پیورل میں، سمجھ گئے، پیورل میں کہہ رہے اللہ پاک، سنگل آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں تم پہ نازل کروں گا. فمن یکفر، دیکھو فیوچر کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا فیوچر میں تجھ پہ نازل کروں گا تم لوگوں پہ، فیوچر میں انکلوڈنگ عیسیٰ علیہ السلام. اب یہ بات آپ کو سمجھنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے. فمن یکفر، اور جو کوئی بھی کفر کرے گا، بعد منکم، جو کچھ بھی تم لوگوں میں سے کفر کرے گا، بعد منکم، فإنی عذابہ عذاباً، ایسا عذاب دوں گا، لا عذابہ، کسی کو بھی اتنا عذاب میں نے نہیں دیا ہوگا، من عالمین، سارے علم والوں میں سے یا دونوں ورلڈ میں سے، ریلم میں سے. تو یہ کب نازل ہوا؟ ہم پہ تو نازل ہو گیا نا قرآن شریف. اللہ پاک نے کیا تھا کہ میں نازل کروں گا، اللہ پاک نے کیا انی منزلہ، اللہ پاک نے کیا میں نازل کروں گا اللہ تم پہ. تو یہ کب ہوا؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ میں تجھ پہ نازل کروں گا انکلوڈنگ تم لوگوں پہ جو حوالین تھے. تو یہ نازل کب ہوا؟ when this happened، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو 100% نازل کیا نا اللہ پاک نے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نازل کروں گا. تو یہ نازل ہوا نا، یہ کب ہوا؟ سوچے اپنا مائنڈ اپلائی کرے، اپنی عقل اپلائی کرے، سوچے، تھنک. میں آپ کو غور و فکر کرا رہا ہوں، میں آپ کو سوچنے پہ مجبور کرا رہا ہوں آیتوں پہ. آگے چلیے. وَالْقَائِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تُمِيدُوا بِكُمْ وَالنَّهَارَ وَسَبُولًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. And he provided in the scripture، الارض مطلب اسکرپچر، اسکرپچر. رواسی کا مطلب اینکرنگ، پرنسپل اینکر، رواسی. اللہ تعالیٰ نے پرنسپل رکھے کتاب میں، اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، اس کا پرنسپل ہے، اس کے اینکرنگ ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ کو. یہ ان کے معنی کیا ہے؟ لیسٹ، ایسا نہ ہو، ہم بولتے ہیں ایسا نہ ہو. تو آپ جب یہ رواسی کو فالو نہیں کرو گے، پرنسپل کو فالو نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا قرآن شریف میں اس کو سمجھنے کا، رواسی،
اب رواسی کا تو انہوں نے ترجمے میں کر دیا ہے ماؤنٹین، پہاڑ. اب آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی، ہے نا. تو رواسی رکھا ہوا یہاں پہ. اب یہ لشٹ کا بھی ترجمہ نہیں کرتے، ان لسٹ. ایسا نہ ہو کہ اٹ کوز یو ٹو سوے، ایسا نہ ہو کہ تم کو تمیز بیکم، تم کو سوے کر دے، تم کو گھما دے، تم کو گمراہ کر دے، تم کہیں اور ڈائریکشن میں نکل جاؤ. اور ہم نے وہاں نہر رکھی ہے، راستے رکھے، سبولا رکھی ہے، لعلکم تاکہ تم کو ہدایت ملے. دیکھو ہدایت کی بات آ گئی. تو جب یہ ہدایت آ گیا آخر میں سگنیچر میں لعلکم تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ، تو اس کا مطلب یہ سب ساری کے ساری جو پیچھے بات ہو رہی ہے سب علم کی بات ہو رہی ہے، نالج کی بات ہو رہی ہے. ساری کے ساری نالج کی بات ہو رہی ہے نا. یہ بات ہو گئی نا. اس لیے اللہ پاک کہتا ہے، اس لیے اللہ پاک کہتا ہے جب یہاں کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو لیسٹ اٹ کوز یو ٹو سوے، تو پھر اللہ پاک اس لیے سورہ بقرہ میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو اللہ پاک with this declaration he misguided many and guided many with this. Why? کیوں؟ کیا آپ فالو نہیں کر رہے ہیں، رواسی کو فالو نہیں کر رہے ہیں، رواسی کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تم سلیپ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو تم پھسل جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، کسی اور راستے پہ چلے جاؤ. تو بھائیو ہم کو بہت سنبھل کے دابت اس کو اللہ پاک کہتا ہے سنبھل سنبھل کے چلنے والے، سنبھل سنبھل کے آہستہ آہستہ سمجھنے والے، بیلنس کر کے سمجھنے والوں کو اللہ پاک کتاب میں کہتا ہے دابت الارض. کیا کہتا ہے ان کو؟ دابت الارض. دابت الارض کو ترجمہ کر دیا ہے کہ جانور نکلے گا زمین میں سے بولے گا. نہیں، دابا عربی میں موٹر سائیکل کو کہا جاتا ہے دباب. موٹر سائیکل کو کیا کہا جاتا ہے؟ دباب. تو دباب کے معنی کیا ہے؟ کیوں اس کو دباب کہا جاتا ہے موٹر سائیکل کو؟ کیونکہ دو ویل پہ بیلنس کر کے چلتی ہے روڈ پہ. تو بیلنس کر کے چلنے والوں کو، اللہ کی آیتوں کو آہستہ آہستہ پھک پھک کے قدم رکھ کے چلنے والوں کو اللہ پاک کہتا ہے دابت الارض. جیسے اسکرپٹ چلے یا ارض کا اسکرپٹ چل رہا ہے کیونکہ یہاں ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے، تو جنرل بات نہیں ہو رہی زمین کی، الارض لکھا ہوا ہے یہاں پر. تو اللہ پاک کہتا ہے یہ ہماری زمین ہے، یہ جو اسکرپچر ہے ٹیکس، یہ اس پہ ہم کو چلنا ہے، اس کو سمجھ سمجھ کے چلنا ہے اس پہ. تو الارض، تو اس پہ چلنے والے سمجھ سمجھ کے اس کو اللہ پاک کہتا ہے دابت الارض. یہ کوئی نہیں ہے کہ جانور نکلے گا زمین میں سے وہ بات کرے گا اور کا، وہ سب ڈیجیٹل اسٹوری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی قصے میں جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کو، جو غلط نیت سے بیٹھا ہے وہ گمراہ ہو جائے گا. اب قرآن شریف میں سے ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو اس پہ غور و فکر کرنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئے کہ نہیں آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے کہ نہیں آئے. میں آپ کے سامنے ایویڈنس رکھوں گا اور اس کو اوپر آپ کے غور کرنا ہے. The Quran alone, I am going to make this up based on the hadith, not or this narration or this story, okay, or the person. میں کسی کی بات نہیں کروں گا سوا اللہ کے آیت کے، میں کسی نہیں بتاؤں گا. اور جو بھی یہ جنریشن لوگ مانتے ہیں I don't care about anything. میں کسی کی فکر نہیں کرتا جب قرآن سے بات کرتا ہوں، اوکے نا. میں کسی کی فکر نہیں کرتا. کوئی کیا کہے گا، کوئی جو بولے گا، مجھے منافق مرتد جو بھی بولے گا، جب میں قرآن کی بات کرتا ہوں، اللہ کی بات کرتا ہوں، اللہ کی آیتوں کی بات کرتا ہوں، تو صرف اللہ کی آیتیں، کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کسی سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اوکے. تو میں صرف اللہ سے ہی ڈرتا ہوں. The Quran speak, I follow and we obey and we say this is Allah. اور قرآن جب بات کرتا ہے، قرآن کوئی چیز بتاتا ہے تو میں اس کو فالو کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ اللہ کا ہے، اور جس کو
جس کو ساتھ میں سمجھنا ہے میرے ساتھ میں سمجھے, نہیں سمجھنا ہے موسٹ ویلکم, سمجھنا ہے تو موسٹ ویلکم, نہیں سمجھنا ہے تو ویلکم. تو ہم آیا پہلا ایویڈنس عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے کہ نہیں آئے, اس کا پہلا ایویڈنس سورہ نساء آیا نمبر 173. آپ خود دیکھو گے, اپنی آنکھوں سے دیکھیے اور اس پہ غور و فکر کیجیے, اس کے اوپر تدبر کیجیے, تفکر کیجیے, محنت کیجیے. لن یستنکفوا المسیح ان یکونوا عبد اللہ, یہ امپورٹنٹ ہے, یاد میں جب بھی لن آئے گا نا عربی میں, لن یہ الفاظ, تو یہ الفاظ ہے فیوچر کا, فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے 100%. اس میں کوئی بھی عربی کا بڑے سے بڑا کسی کو بھی لے کے آؤ, اس کو پتا ہے لن مطلب فیوچر کی بات ہو رہی ہے. نہیں کرے گا, نیور ہی ول ڈو اٹ, تو فیوچر ہو گیا نا نیور. لن مطلب نیور ایور. تو اللہ پاک کہتے ہیں یہ تو فیوچر میں کہہ رہے ہیں, یعنی یہ ریفیوز نہیں کرے گا. کون؟ مسیح, المسیح ہو ان یکون عبداللہ, اللہ کا بندہ بننے کے لیے فیوچر میں اوکے, فیوچر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فیوچر میں یہ مسیح آئے گا تو ریفیوز نہیں کر پائے گا عبداللہ کے لیے. دیکھیے یہ آیت سامنے ہے, کوئی بھی عربی اسپیکنگ, کوئی بھی عربی جاننے والے کو لے کے آؤ, اگر یہ وہ منع کر دے کہ فیوچر کا ہے تو میں مان جاؤں گا. یہ فیوچر کا نہیں ہے, وہ منع کر دے, ریفیوز کر دے, کسی سے بھی آپ کہیں سے بھی چیک کر لو, تو یہ آیا فیوچر کے بارے میں بتا رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ریفیوز نہیں کرے گا, فیوچر میں جب آئے گا ریفیوز نہیں کرے گا. ولا ملائکۃ ہو وہ مقربون, اور نہیں فرشتے, ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر, جو کچھ بھی ریفیوز کرے گا, ریجیکٹ کرے گا اللہ کی بندگی کرنے کے لیے, وہ یستکبر, اور تکبر کرے گا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو میں سب کو ساتھ میں گھسیٹوں گا کا جميعا جہنم میں. فاما الذین, جہنم میں گھسیٹوں گا, یعنی اس سے ملیں گے. فاما الذین آمنوا, اور جو کوئی بھی ایمان والا ہے, ایمان لے گا, وعاملوا الصالحات, اور اصلاح کرے گا, اپنے عمل کی اصلاح کرے گا, جو غلط کرتا ہے اس کو صحیح کرے گا, according to messages, according to قرآن, according to جو تم کو علم ملا ہے, according to آپ نے جو ایجوکیشن لیا ہے کتاب میں سے, فَيُوفِيهُمْ, اس کو اللہ تعالیٰ پورا پے کرے گا, ان کا اجر, ریوارڈ. دیکھو ریوارڈ کب ہوتا ہے, اجر کب ہوتا ہے, جب آپ کوئی ایکٹ کرتے اس کے بعد ہی اجر ہوتا ہے نا. تو وہ یہ ایکٹ کی بات ہوئی ہے, یہ نہیں بات ہوئی کہ ایمان لے کے ہاں اللہ کو مانتا ہوں, اس کو مانتا ہوں کیا ہوتا ہے, زبان سے بولنے کے لیے نہیں ہوتا, اس لیے اجر آتا ہے. اجر اسی کا ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ کام کرتے ہو اس کا آپ کو اجر ملتا ہے. اور یُؤْتِیہِم مِّن فضل, اس کا فضل بڑھا دے گا اللہ پاک, اس کا فضل بڑھا دے گا. یہ فضل جب بھی آئے گا نا قرآن شریف میں, فضل یہ دنیا کے لیے, فزیکل لائف کے لیے. جب فوز العظیم آئے گا نا, فوز العظیم, وہ آفٹر لائف کے لیے, اوکے نا. تو کیا بتایا میں نے, فضل, یہ فضل جو لکھا نا, فضل, وَيَزِدُّهُم مِّن فضل, فضل لے, اس کے فضل سے اس کا فضل ہو جائے گا. تو یہ فزیکل لائف کی بات ہے, دنیا میں فزیکل لائف. جب فوز العظیم آئے گا نا, فوز العظیم, تو آفٹر لائف کی بات ہو رہی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا, اور جو نہیں ماننے, وہ جو مان لیں گے, واستکبر کریں گے, جو ریفیوز کریں گے اور جو تکبر کریں گے, فَيَزِيدُهُمْ, ان کے لیے عذاب ہے علیم. علیم مطلب بہت بڑا عذاب, علیم عذاب, یعنی وہ عذاب میں پھنس جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, اس میں آ جائیں گے, پریشانی میں آ جائیں گے. کیونکہ فزیکل لوگ سسٹم کو, اللہ تعالیٰ کی سسٹم کو, نیچر کے سسٹم کو ریفیوز کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتا, تکبر کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے سسٹم سے چلیں گے,
ہمارے جو دماغ ہے ہماری اوپینین ہوگی ہم اس کو صحیح مانیں گے. ہم کو نہیں جاننا کیا کیا لو ہے فزیکل, اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے اس کے سسٹم کے بارے میں ہم کو نہیں جاننا. وی آر ویری کیپیبل, وی آر ویری انٹیلیجنٹ. اوکے, سو وی آر اونلی فالوئنگ our تھاٹس, our اوپینین, our آئیڈیاز, our فلوسفی. تو پھر وہ غلط ہو جاتا ہے, تو نیچر ان کو ان کا نتیجہ غلط آتا ہے, تو اس میں آتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا, آپ ایسے کریں گے تو نہیں پاؤ گے, نہیں تم پاؤ گے, وہ لوگ ایسے پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی ولی ولا نصیر, کوئی مددگار. پھر یہ ایسی حرکت کریں گے تو ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا, نہ کوئی ان کو وہ کرے گا. یہ ترجمہ ہے. دا وائٹ نیم مسیح, دا وائٹ نیم اریز نیم shall not refuse, اور ریفیوز نہیں کرے گا to be wafer of Allah, and neither shall the angels who are brought near to him, and who have refused to engage devotion to him Allah and choose to be considered. Then considered مطلب ریفیوز کرے گا یا وہ غلط وہ کرے گا. Then he Allah shall assuredly compel them toward him, all of them سب ساتھ میں, all of them فاستہ دھکیلے گا. And for those who believe, who toiled on the scripture, دو آیت پہ محنت کرے گا. عمل و صالحات, those who toiled on the scripture, اس کو کہا جاتا ہے عمل و صالحات. عمل و صالحات یہ نہیں صرف اچھے کام کرنا, وہ تو وینی افلر ترجمہ ہے. عمل و صالحات سب سے اچھا عمل, اچھے کون سے, خوبصورت کام کون سے ہے, اللہ کی آیتوں پہ تویل کرنا, سمجھنے کی کوشش کرنا, اکارڈنگ ود دا ڈیوائن لیکسیکن, اللہ کے مقدس الفاظ کو, اس کی ٹرمنالوجی کو سمجھنا, اس پہ محنت کرنا, یہ عمل و صالحات ہے. And then Allah will requite them the reward, and Allah will increase them for his benediction, and from them who disdain یعنی وہ disdain کرے گا, جو accept کرے گا, and choose to be considered, then he will be punished and painful punishment, and they shall not find for themselves a part of Allah and portion of the supporters. Okay. اور یہ یہاں پر یہ میں نے وہی یہ لرن کے بارے میں سمجھا. لیٹس انالیسس دس لٹل بٹ مور ڈیٹیل کہ لرن کے مطلب کیا تھا. نیور از این انسٹرومنٹ فار فیوچر ایکشن, یہ فیوچر ایکشن کے لیے یوز ہوتا ہے. تو 100% یہاں سے ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے یا آ گئے. اوکے نا, یہ آپ کو میں نے پروو کر دیا ود دا ایویڈنس. This is well understood by everybody who knows Arabic. It is never applicable to the past. Learn is strictly for the future. Okay, تو یہ جو یہاں آیا میں آیا, یہ فیوچر کے لیے آیا, جس نے میں نے آپ کو بتایا. It's only can be used for the future. یہ پاسٹ میں آپ یوز نہیں کر سکتے, تو یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. اوکے, اب ہم آگے بڑھیں گے. تو جب وہ آئے گا فیوچر میں, تو اس کو جب فیوچر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام, he had a chance to refuse, or he has or will have the chance to refuse. Will have the chance to refuse but will not refuse. اب یہ اسٹیٹمنٹ پہ آپ کو دھیان دینا ہے کہ یہ اللہ پاک کیوں بات کر رہا ہے, کہ وہ مانے گا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, مانیں گے, نہیں مانیں گے, نہیں وہ مانیں گے ہی, وہ ریفیوز نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ پاک کیوں بات کر رہا ہے؟ تو پہلے کیا ہوا ہے, تو ہمارے دماغ میں بتی جلنا چاہیے کہ اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی کیوں بات کر رہے ہیں, ان کے فیوچر کے آنے کے بارے میں. فیوچر میں آئیں گے جب نہیں ریفیوز نہیں کر پائیں گے, تو انہوں نے پہلے کیا ریفیوز کیا, انہوں نے پہلے کیا ریجیکٹ کیا. اب یہ ہم کو سوچنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے نا, اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے, دیکھیں, لن یستنکفوا, ریفیوز نہیں کر پائے گا. لن یستنکفوا المسیح, لن یستنکفوا المسیح ان یکونوا عباد اللہ, اللہ کا بندے بننے سے, اللہ کی عبادت کرنے سے ریفیوز نہیں کر پائے گا. تو اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب پہلے کچھ ہوا ہے,
ان کی پہلی لائف میں کچھ ہوا ہے تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر پائے گا اس ٹائم وہ نہیں ریفیوز کر پائے گا. تو اس طرح سے ہم کو سمجھنا جب اس طرح سے ہم کویشچن کر کے سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے, ہم کو سمجھ میں آئے گی بات کیا ہو رہی ہے, کہ واپس کیوں آنا ہے ان کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشن سونپا تھا, مشن کمپلیٹ نہیں ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور نہیں بنے, ایک بھی فالوور نہیں تھا ان کا, تو اس کا مطلب مشن کمپلیٹ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا, ریزن کیا تھا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی پورا مشن کیا الحمدللہ, بہت اچھے طریقے سے, اللہ سبحان الحمدللہ سبحان الحمدللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کو واپس اس لیے آنا پڑا کہ ان کو مشن کمپلیٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بار مشن سونپ دیا تو آپ کو بائی ہک وہ بائی کوک وہ آپ کو مشن پورا کروائے گا ہی, آپ ہی کو کرنا ہے. تو clearly Allah subhanahu wa ta'ala is telling us this is something about Isa in this life, and this is something about Isa's choice to fulfill Allah subhanahu wa ta'ala instruction to him and to be wafer, meaning to obedient and obedient wafer in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Or malaikati mukarrabun, and neither shall the angels are brought near to him, meaning to Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever refused to engage in devotion to him, Allah subhanahu wa ta'ala chose to be conceited, and then Allah subhanahu wa ta'ala shall assuredly compel them toward him. جو میں نے آپ کو یہ سب بتایا وہی باتیں میں نے آپ کو اردو میں بتا دیا, اوکے نا. اب میں آپ کو پھر سورہ معاہدہ کی 115 میں ایک یہ سینٹنس ہے, جو اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا, جو اگر میری کتاب آنے کے بعد, لاسٹ کتاب آنے کے بعد, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ معاہدہ میں وعدہ کیا کہ میں تم پر نازل کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ کہہ رہے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ فیوچر میں تم پر نازل کروں گا, تم پر. اوکے, یاد رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ فیوچر میں تم پہ نزل اللہ میں نازل کروں گا فیوچر میں تم پر. اور وہ آنے کے بعد, وہ میری کتاب آنے کے بعد, فمن یکفر بعد منکم, جو کوئی بھی تم میں سے کفر کو ریجیکٹ کیا میرا اب بننے کے, تو میں ان کو عذاب, ایسا عذاب دوں گا کہ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا دونوں جہاں میں سے. اوکے, تو ہمارے پاس کیا آیا, قرآن صحیح آیا نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وہاں, سوچیے, دماغ پہ زور دیجیے, فکر کیجیے, تدبر کیجیے. جسٹ کسی نے لکھ دیا, کچھ بھی لکھ دیا پڑھ کے نہیں, اللہ کی آیت پڑھ کے سمجھیے, دماغ پہ وزن دیجیے, سوچیے, غور و فکر کیجیے, عقل یوز کیجیے. اللہ پاک بار بار کہتا ہے ولا تاکلون, آگے کھولو, عقل یوز کرو. اللہ پاک کہتا ہے عقل یوز کرو, عقل یوز نہیں کرتے, بس کاپی پیسٹ کر لیا. کسی نے ترجمہ لکھ کے دے دیا, تفسیر لکھ کے دے دی, کوئی کتاب پڑھ لیا, سمجھ لیا, کاپی پیسٹ کر لیا. آپ نے تو اپنی عقل یوز نہیں کی. مین امپورٹنٹ چیز ہے ہماری عقل یوز کرنا ہے, ہماری انٹیلیکٹ یوز کرنا ہے کہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے, ہم کو پڑھنا ہے, ہم کو سمجھنا ہے. ذہنی غلامی سے باہر نکلو گے تبھی آپ کو اللہ کی باتیں سمجھ میں آئے گی. تو یہ ساری کے ساری آیت قرآن سے ہی پہ اپلائی ہو رہی ہے. اوکے, اور آگے ابھی دیکھیے میں ایویڈنس دیتا ہوں. اب یہ ایویڈنس ہے عیسیٰ علیہ السلام, میں آپ کو ٹوٹل 6 ثبوت پیش کروں گا قرآن شریف سے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے آلریڈی, کویشچن مارک ہے. یہ آپ کو سوچنا ہے, یہ آپ کا کام ہے. میں آپ کو ایویڈنس دے دوں گا اور سمجھ کے آپ خود ڈیسیژن لیجیے. اوکے, یہ پہلی دو آیت سے, آفٹر دیس 2 آیت کلیئر ایویڈنس دیٹ, یہ 2 آیت جو اب میں آپ کو بتاؤں گا, تو عیسیٰ آلریڈی ریٹرن کمپلیٹ ہز مشن, یہ کویشچن مارک ہے. یہ آپ کو سوچنا ہے, 2 آیت سے پتہ چل جائے گا. اب ہم چلیں گے, ناؤ وی اسٹارٹ پریزنٹنگ ڈائریکٹ ایویڈنس, مور کنوینسنگ ایویڈنس سو ٹو اسپیک. آگے چلیں گے, بہت آپ کو ایک اسٹرانگ میں آپ کو ثبوت دوں گا, بہت کنوینسنگ ہے, آپ اس کو سمجھ لو گے
کہ हैज जीसा रिटर्न ऑलरेडी, क्या ईसा अलैहिस्सलाम आ गए? एविडेंस नंबर 1, ये जो आगे आने वाला है, एविडेंस नंबर 1 है. As you remember in the introduction, I told you that there will be 6% comfortable listening. Okay, pay attention. आप फोकस कीजिए, स्टे फोकस, पे अटेंशन, ऑब्जर्वेंट रहिए, आपका दिमाग लगाइए. मोस्ट इम्पोर्टेंटली अनलर्न एवरीथिंग यू थॉट यू न्यू अबाउट द लिसन. तो आपको ये समझने के लिए आपने जो कुछ भी पहले सुना है लोगों से, अल्लाह की आयत से नहीं, लोगों से सुना है. लोगों ने जो आपको समझा वो बात खाली कर दीजिए. कब खाली कर दीजिए? जब आपको ये बातें समझ में आएगी. वो आपको साथ में मिक्स करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा आपके दिमाग में. जस्ट वॉच एंड आया अलाउ द कुरान टू टीच यू, और अलाउ करेगा अल्लाह ताला को आपको पढ़ाने के लिए. कुरान पढ़ाता मतलब अल्लाह ताला पढ़ा रहे हैं, तो कुरान को अलाउ कीजिए आपको समझाने के लिए. ये सिर्फ मैं आपको पूछ रहा हूँ. दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू. आई एम नॉट आस्किंग यू बिलीव इन मी. मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझ पर भरोसा करें. मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मुझ पर भरोसा नहीं करना है. हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ. आप खुद चेक करिए, अपनी आइज खोले, अपनी आंखें खोले, और जो कुरान शरीफ सबूत पेश कर रहा है उस पर ध्यान दें कि अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं. अल्लाह ताला की आयत को देखिए, अल्लाह ताला की आयत को समझने की कोशिश कीजिए. देखिए सूरह इमरान की 3 की 144, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्ल का रसूल हो. तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मोहम्मद रसूल के सिवा कुछ नहीं है, रसूल अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है. और इससे पहले रसूल आए थे, सब चले गए, सारे रसूल चले गए. ओके, अब सेम चीज सूरह माइदा की 575 अल्लाह ताला सेम एक्सप्रेशन, सॉरी, यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है मोहम्मद, ओके, यहाँ ईसा अलैहि वसल्लम कह रहा है, सिर्फ नाम चेंज है, ईसा बिन मरियम. ईसा बिन मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्ल का रसूल, दोनों को सेम चीज कही जा रही है. तो ये हमें ये क्लियर मार्किंग है. देखिए, दोनों को सेम बात की जा रही है, सेम अल्फाज, सेम स्टेटमेंट. आप देखिए, दोनों अरबी में लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट. इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्ल रसूल, सेम स्टेटमेंट दोनों की. तो आप कहेंगे, अभी आप पहले ऊपर वाला का ऊपर पढ़ के कहेंगे कि ईसा हजरत ईसा सलाम को आप पढ़ कहेंगे ईसा सलाम आखिरी रसूल थे. अगर ये कहेंगे कि सारे रसूल चले गए, और अगर आप अस्तगफिरुल्लाह ये कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं है, तो फिर आप ओनस में आ जाएंगे, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा. तो आपको ये समझना, ये आयत, तो ये दोनों आयतों से समझना है कि दोनों के लिए सेम एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्यों है. बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट है दोनों के लिए. तो ये बात पे आपको गौर करना है. ओके, ये कोइंसिडेंस नहीं है. अल्लाह ताला की किताब में कोई कोइंसिडेंस नहीं है. अल्लाह ताला ने बहुत परफेक्टली, बहुत प्रिसाइसली लिखा हुआ है कि हमको जो बताना चाह रहे हो. नहीं तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो जाता है ना, अलग स्टेटमेंट होता है, लेकिन बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है. अगर सेम बात किसी को करनी हो तो मैं आपको कोई और तरीके से कहूँगा, दूसरे आदमी को सेम बात किसी और तरीके से कहूँगा. नहीं तो अल्लाह सुब्हान ताला ने सेम बात की है. ये हमको अल्लाह ताला निशानी बता रहा है, ये हमको कंफर्मेशन दे रहा है. ओके ना, तो ये आपको समझना है, ये चीज़ आपको समझनी है. अब अल्लाह ताला की आयत खोल के बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वही चीज़, और ईसा बिन मरियम के बारे में भी वही चीज़ अल्लाह पाक कह रहा है. कि क्या मायने इसके, क्या मायने? क्वेश्चन उठाइए अल्लाह ताला से, कुरान शरीफ से क्वेश्चन पूछिए, आपको जरा जवाब मिलेगा. अल्लाह पाक ने कहा ना कि मेरा बंदा पूछेगा तो कह दो इन्नी करीब, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ. अल्लाह ताला कहते हैं मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, इस्तजीबू लहू. लेकिन उसको भी चाहिए कि मुझे रिस्पॉन्ड करे. तो आप रिस्पॉन्ड करें ना, अल्लाह के आयत पढ़ के क्वेश्चन उठाइए ना, अल्लाह ताला से क्वेश्चन पूछिए कुरान शरीफ से, जवाब देगा. जिंदा किताब है भाई, जवाब मिलेगा, हर चीज़ का जवाब मिलेगा. क्वेश्चन तो उठाइए, पढ़ के समझ के क्वेश्चन उठाइए ना, डेयरिंग क्वेश्चन उठाइए.
کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے رسول چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ رہے ہیں ان سے پہلے رسول چلے گئے. جواب ملے گا آپ کو، آپ سمجھ جاؤ گے. This marking is to Muhammad is unique. وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے سوا کچھ نہیں ہے، اور رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کے پہلے والے رسول چلے گئے. اور پھر یہ یونیک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یونیک ہے. سو واٹ ڈز دس ایکسپریشن مین؟ یہ اسٹیٹمنٹ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہوئے؟ تو دیکھا ٹرانسلیٹر نے یہ جتنے بھی ٹرانسلیٹ کیے سب نے یہ کیا مینی میسنجر کر دیا. اوکے، مینی نہیں ہے یہاں مینی ہے، مینی نہیں ہے، سارے رسولو سارے رسول all الرسول آ گیا، الرسول سارے رسول، الرسول آ گیا. آپ کسی بھی عربی اسپیکنگ کو پوچھ لیجئے، الرسول آ گیا مطلب سارے رسول. اوکے نا. تو دیکھو یہاں پر ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے مینی کر دیا، مینی بہت میسنجر. یہ کیسے ہو سکتا ہے ترجمہ بہت میسنجر؟ یہ ہو سکتا ہے. اب یہ کر رہے ہیں کہ دوسروں نے کہا کہ ادر میسنجر. آپ دیکھو عربی میں اسٹیٹمنٹ ایک ہی ہے، جو ترجمے دیکھو ترجمے چینج کرے لوگ. آپ دیکھیے دونوں کا اسٹیٹمنٹ کوئی فرق نہیں ہے. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا اوپر سیم اسٹیٹمنٹ دیکھ لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیم اسٹیٹمنٹ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سیم اسٹیٹمنٹ ہے. اوکے. اب ترجمے لوگ کیا گیم کر رہے ہیں، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی نہیں، گیم کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پر. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کہتے ہیں مینی میسنجر، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ادر میسنجر. دیکھ لیجیے عربی کے اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہے ترجمہ چینج، کیونکہ اس کا یعنی اسے پتہ چلتا ہے یہ کنفیوز ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی بات، یعنی اس کی کیا گہرائی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئی. اوکے. کیوں؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ آر دیر میسنجر کمنگ آفٹر محمد؟ کیا کوئی رسول آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ دا آنسر از ایبسلیوٹلی ناٹ. اکارڈنگ ٹو قرآن کوئی نہیں آ رہا. اکارڈنگ ٹو قرآن کوئی رسول نہیں آ رہا. یہ تو 100% فیکٹ ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور اللہ کے آخری رسول ہے. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، کوئی اللہ کا رسول نہیں. رسول اللہ، میرے الفاظ پہ دھیان دیجیے، رسول اللہ کوئی نہیں، نبی کوئی نہیں. کوئی بھی آگے کلیم کرتا ہے نبی کا تو اس کو جوتے سے مارو. Therefore, al-Rasul is clearly all messenger, yet he failed to recognize simple fact. کیونکہ وہاں جب ال آ گیا تو all رسول آ گیا نا. تو یہ جو ٹرانسلیٹر، جو ہمارا ٹرانسلیٹر ہے جس نے ترجمے کیے، عبد الحلیم دس از آکسفورڈ ٹرانسلیشن، یہ آکسفورڈ کے ہے، باقی دوسروں نے بھی آلموسٹ اوپر نیچے کر کے یہی کیے ہوئے. تو یہ یہاں سمجھنے میں قاصر رہ گئی ہے، یہ سمجھ نہیں آئی. یہاں الرسول لکھا ہے، سارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے چلے گئے. اوکے. اب یہاں پر بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے سارے رسول، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے نا. تو آپ کیسے سمجھیں گے اس کو؟ کیا ہم کو سمجھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے؟ تو یہ بھائی صاحب کو اور باقی دوسرے بھی ترجمے والوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئی بات، کیونکہ محنت نہیں کرنا نا بھائی، کاپی پیسٹ کر کے اٹھا کے بائبل میں سے لکھ دیا. سمجھنے کا تو کسی کا وقت نہیں ہے نا. تو therefore رسول از کلیئرلی رسول، کیونکہ رسول کلیئرلی all میسنجر کی بات ہوئی ہے یہاں پر، تو سمجھنے میں وہ قاصر رہ گئے. Why did he do this؟ کیوں انہوں نے ایسا ٹرانسلیٹ کیا؟ کیوں؟ بیکاز ہی نیو، ان کو پتا تھا کہ پرابلم ٹرانسلیٹ ادر آیات رائٹ دیر 575 میں اگر یہ سیم ٹرانسلیٹ کروں گا تو پھر یہاں پرابلم ہو جائے گا، کیونکہ عربی میں تو سیم لکھا ہوا ہے. عربی میں اگر سیم لکھا ہوا ہے نا، تو جب ترجمہ کر رہے تو آپ سیم ترجمہ کیجئے، یہاں پر سیم ترجمہ کیجئے. کیوں ترجمہ چینج کیا؟ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں سیم ترجمہ کروں گا تو پرابلم پھنس جاؤں گا. کیوں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آیا. ان کو اگر ترجمہ سیم کریں گے تو لوگ کویشچن کریں گے، تو سیم ترجمہ کریں گے تو پھنس جائیں گے. تو ان کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، کچھ نہ کچھ اس میں کچھ گہرائی ان کو سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے کیا کر دیا، ادر میسنجر کر دیا، تھوڑا ڈیفرنس کر دیا.
ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی. Which use exactly the same language. So regarding the Messiah, again, this translation not mine. The Messiah, son of Mary, was only messenger. Other messengers have to come and gone before him. 3 की 144 में. अब उन्होंने वहां कहा कि मैं नहीं, उन्होंने यहाँ पे तर्जुमे में लिख दिया मैं नहीं लिख दिया ना, मैं नहीं या मैंने लिख दिया. टोटली ये सबूत है कि उनको बात ही समझ में नहीं आई. और साइन इंटरनेशनल वाले ने अदर मैसेंजर पास बिफोर हिम, उन्होंने क्या करा, अदर मैसेंजर पास बिफोर हिम, वो उन्होंने अदर ही कर दिया. अब यहाँ उन्होंने अदर ब्रेकेट डाल दिया बचने के लिए. ओके, यहाँ बचने के लिए ब्रेकेट डाल दिया कि हाँ हम नहीं कह रहे अदर, हम ये ओपिनियन है. ओके, अब ये आपको बात समझ में आ गई. अब ये दूसरा एविडेंस देखिए, सबूत नंबर 2. मैं आपको टोटल 6 सबूत दूंगा. ओके ना, तो ये आज पहले पार्ट में तो जितने भी कवर अप हो सकते हैं मैं करता हूँ, लेकिन तो रूहल कुदूस को रूहल कुदूस क्या है कि हम अभी दूसरे सबूत की तरफ बढ़ रहे. तो हैज जैसा रिटर्न ऑलरेडी, इसका दूसरा सबूत क्या है, इसका समय वापस आ गए, इसका दूसरा सबूत. तो हमको रूह कुदूस समझना है. आया नंबर 2 की 87. वलक़द आतैना मूसल किताब व कफ़ैना मिन बाद रसूल व आतैना ईसा बिन मरियम बय्यिनात व अय्यदनाहु बिल रूहुल कुदूस. ओके, तो हमको समझना है रूहुल कुदूस. तो यहाँ से मैं तर्जुमा कर रहा हूँ इसका. एंड वी फॉलोड ईसा, हमने ईसा के पीछे भेजे मरियम का बेटा. देखा, अल्लाह पाक जब ईसा मरियम के बेटे की बात करता है तो अल्लाह पाक हमेशा ईसा बिन मरियम यूज करता है. तो अल्लाह सुबहान परफेक्ट है. जब ईसा बिन मरियम के बेटे की बात नहीं करता वहां पर ईसा लिखता है. तो ये भी हमको सोचना है कि ईसा कौन है. जब ईसा बिन मरियम बोलेगा तो ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं. तो क्यों अल्लाह पाक इस तरह से कर रहा है, आपको सोचना है. टू लर्न बय्यनात, हमने भेजा, उसके बाद बयान लेके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस. एंड वी एंडोर्स हिम विद द सपोर्ट ऑफ ए डिवाइन एमिसरी, और हमने उनको सपोर्ट किया. अय्यदना हाथ नहीं, अय्यदना में इसको स्ट्रेंथ दी, एबिलिटी दी. किसका सपोर्ट किया, डिवाइन एमिसरी, अल्लाह के मुरसलीन, रूहुल कुद्दूस, अल्लाह के मुरसलीन. ओके, अल्लाह की आयतों की अंडरस्टैंडिंग जो उसको मुरसलीन देते थे. तो ये रूह कुद्दूस के मायने हैं. और ये सेम आयत फिर 253 में फिर रिपीट होती है. तिलका रसूल फद्दलना बादकुम इला बाद मिनहुम मिन कल्लम अल्लाह और रफाउ बादकुम दर्जात व आतैना ईसा बिन मरियम बिल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिल रूहुल कुद्दूस. सेम एक्सप्रेशन, सेम. फिर यहाँ ईसा बिन मरियम के बारे में बात हो रही है. ओके, आप सूरह नहल में आ जाइए. सूरह नहल में 16 की 102 में काला नज़लनाहु रूहुल कुद्दूस मिन रब्बिका. ओके, द डिवाइन एमिसरी ऑफ द होली रिपीटेडली मेड एक्सेसिबल इन ट्रूथ. अब ये किसको कहा जा रहा है, सेम अल्फाज. कुल कह दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो नज़लहु विथ अंडरस्टैंडिंग विथ क्राइटेरिया, यहाँ छोटा w ऊपर. कुल नज़लहु रूहुल कुद्दूस मिन रब्बिका, तेरे रब की तरफ से. सेम स्टेटमेंट. वय्यदनाहु बिल रूहुल कुद्दूस, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में 2 बार. सेम चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 2 बार. रूहुल कुद्दूस मिन रब्बिका, सेम चीज, दोनों के लिए सेम चीज. देखिए, आंखें खोलिए, क्रिटिकल एनालाइज कीजिए. आयत जो मैं आयत बता रहा हूँ आप जाइए खुद पढ़ के समझिए. दोनों के लिए सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में. ओके, रब्बुका बिल हक लिसब्बत अल्लज़ीना आमनू, मैं ताकि ये हक के साथ में है और मैं साबित कदम कर दूं जो लोग ईमान लाए, और हिदायत है और खुशखबरी है.
وہ ہدا و بسر مسلمین کے لیے جو امن کا کام کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے. So Allah subhanahu wa ta'ala used the same exact expression, the same marking, but this is to Muhammad. Same marking, لیکن اب اس بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اوپر 2 بار عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو Allah is using this marking right here. This time اور beloved محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا, یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا, اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹو ٹیل اس دیٹ whether it is commonality between عیسیٰ and محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کامن دونوں میں کمیونٹی ہے؟ کمیونٹی ہے دونوں میں. تاکہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی انسان کے دونوں کی بات کر رہے ہیں. کیس ہے کہ یہ یہاں پہ ریسرچ کرنا ہے, یہاں پہ دماغ لگانا ہے, یہاں پہ دماغ لگانا ہے. اب یہ تو ہمارے سامنے کلیئرلی ہو گیا کہ دونوں انسان کو دونوں جو نام دیے گئے ایک ہی انسان کو 2 بات ہو رہی ہے, ایک ہی سیم اسٹیٹمنٹ. اوکے نا؟ تو یہ ہم کو سمجھنا ہے. یا آج کے لیے اتنا ہی, باقی کے دوسرے 4 جو ایویڈنس ہے, ثبوت ہے عیسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے کہ نہیں آ گئے, وہ میں نیکسٹ پارٹ میں اس پہ بتاؤں گا. لیکن فی الحال کے لیے آپ کو جا کر کے جو آیتیں میں نے بتائی ہے, میں کچھ نہیں کہوں گا, آپ کو خود کو سمجھنا ہے, خود کو سوچنا ہے, خود ڈیسیژن لینا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی, کیا اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے, اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے. تو چلیے آج کے لیے آج اتنا ہی, انشاءاللہ یہ پریزنٹیشن ختم ہوا آج. اگر کسی کو کویشچن ہے تو اس ٹاپک کے بارے میں آ کے پوچھے تو بہتر ہوگا, کہ میں جب کمپلیٹ کر لوں پھر پوچھے گا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بھائی میرے ساری کے ساری جو باتیں ہیں, یہ سب باتیں ہمارے غور و فکر کرنے کی ہے. ہم کو اس کے اوپر محنت کرنا ہے, سمجھنا ہے. اگر حق جاننا ہے تو, اگر حق نہیں جاننا تو کوئی بات نہیں, آپ جو سمجھتے آئیے سمجھتا ہے, اس پہ کوئی پرابلم نہیں, اس پہ کوئی عقیدہ خراب نہیں ہو رہا ہے. لیکن آپ کو اللہ کا صحیح علم لینا ہے, صحیح نالج لینا ہے, صحیح جاننا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, تاکہ ہم کو ساری کتاب سمجھ میں آئے. اللہ تعالیٰ کو یہ میسیج بھیجنے کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ہم کو مقصد سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے. لوگوں نے کیا باتیں پھیلائی ہے مارکیٹ میں, لوگوں نے کیا جھوٹ پھیلا ہے. ہم کو حق اور باطل کو الگ کرنا ہے. تو جب ہم نہیں سمجھیں گے اللہ کی آیتیں کریٹیکلی تھنک کر کے, کریٹیکلی سوچ کے, محنت کر کے, تو ہم یا تو ہم پتہ ہی نہیں ہم کیا چیز کو فالو کر رہے ہیں. اور جو کچھ بھی ہم کو بتایا گیا ہے سب اسرائیل آتے ہیں. بائبل کا کانسیپٹ ہے پورا کے پورا, میں نے آپ کو کہیں پر بتایا. اور میں تو ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں, میں تو آپ کو ثبوت رکھ دوں گا. میں ایویڈنس کے بنا بات ہی نہیں کرتا کوئی چیز, قرآن شریف میں سے ہی ایویڈنس دوں گا, اور اسی سے بات کروں گا. تو اگر کسی کو کویشچن ہے تو آ جائے, لیکن برائے مہربانی جو بھی آپ بات کریں مجھے قرآن شریف سے ایویڈنس دے. جیسے میں نے ایویڈنس پیش کیے قرآن شریف سے, آپ جو بھی بات کریں آپ مجھے کہہ رہے کہ آپ غلط ہو, اگر میں غلط ہوں تو میری غلطی سدھاری ہے, میں مان لوں گا. لیکن مجھے اس کو جسٹیفائی کرے. جو بھی آپ بتا رہے کہ مناب بھائی نہیں آپ یہ غلط ہے, اور جو آپ بتا رہے وہ سچ ہے, تو پھر آپ اس کو پروو کریں نا مجھے. تو پروو کریں گے, میں مان لوں گا. میں بھی سیکھنے بیٹھا ہوں, میں بھی سیکھ رہا ہوں, میں بھی محنت کر رہا ہوں, آپ بھی محنت کر رہے ہو, ہر آدمی محنت کر رہا ہے. تو آ کے مجھ سے ڈسکس کیجئے, لڑے مت. جھگڑا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. میری مائنڈ کے ایبلٹی کے حساب سے, میری محنت کے حساب سے مجھے جو بات سمجھ میں اس سے کر رہا ہوں. اگر آپ محنت کر رہے تو آپ آ کے سامنے رکھیے, آپ مجھے بتائیے مناب بھائی آپ یہاں غلط ہو, موسٹ ویلکم. میں آپ کو گلے لگا لوں گا. کیوں گلے لگاؤں گا؟ کہ آپ نے میری غلطی نکالی, میں مان لوں گا. میری غلطی نکالی آپ نے, مان لوں گا. مجھے آپ نے صحیح کیا. نہیں تو اگر آپ مجھے صحیح نہیں کرو گے تو میں غلط ہی مانتے رہوں گا, غلط ہی سمجھتے رہوں گا. تو آ کے مجھے سامنے ایویڈنس رکھیے اللہ کی کتاب سے. یہ وہ کتاب کی بات نہیں, کسی تھرڈ انسان کی بات نہیں, بات ہوگی اللہ کی آیت کی. اور اللہ کی آیت سے مجھے آپ ایویڈنس دیں گے, اللہ کی کتاب کی. اسی سے مجھے آپ سمجھائیں گے, اسی کا مجھے پروو کریں گے, ایویڈنس دیں گے. جو بھی کہہ رہے وہ الفاظ آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے. موسٹ ویلکم. اگر صحیح ہوگا تو میں اس کو مان لوں گا, صحیح بات ہے. میری غلطی میں قبول کر لوں گا.
जब तक मेरी गलती कबूल नहीं करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ के? तो अगर कोई है, अगर कोई आके मुझे बता सकता है, मेरी गलती निकाल सकता है, निकालिए आप गलती, मोस्ट वेलकम। मैं तो कहता हूँ कि भाई देखिए, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, इंसान पैदा होता है गलती करने के लिए, मिस्टेक करने के लिए, तो गलती होती है, आप आके बताइए मुझे, वो मेरी गलती सही कर दीजिए। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे आजिज़ी करता हूँ कि भाई मुझे पढ़ाइए, मुझे इल्म दीजिए, मेरी गलती सही कीजिए, आ जाइए, मोस्ट वेलकम। जी संजय भाई। अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक स्टोरी। मैं मैं तो सुन के मेरा तो दिमाग जो है ना, मुन्ना भाई आप बता रहे हो, कसम से बोल रहा हूँ ना। और ये जो आप स्टोरी सुनाते हो ना, तो इससे मैंने जो स्टोरी पढ़ी है ना, वो जब मैं मेरी स्टोरी मिलाता हूँ आपकी स्टोरी से, तो कसम से बोल रहा हूँ ना, जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, मिलाप, मेल जोल, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, मेल जोल मिलता है। कि अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे मैंने कहा था ना कि हमारे देश में एक बाबा बुद्ध आए थे। अब तो आप वहाँ रहते हो, अरब में, आप क्या मालूम इंडिया में क्या चल रहा है। अभी तो इंटरनेट है तो आपको समझ में आ जा रहा है। लेकिन जिस टाइम पे ये सब वाकया था, उस टाइम इंटरनेट तो था नहीं, फोन तो था नहीं। अगर लोग, कोई जैसे मान लीजिए अरब में जब कोई नहीं जाएगा तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि अरब में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और इंडिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो जिस जमाने में आप के वहाँ पे कुरान नाजिल हुआ, सही है। उसी के कुछ उसी के कुछ साल पहले हमारे यहाँ पे एक बुद्ध बाबा नाजिल हुए। और बुद्ध बाबा जो नाजिल हुए थे, उनको कहते हैं कि ये नेपाल से आए। अब जब नेपालियों को मैं देखता हूँ, तो नेपाली लोग तो थोड़े से बड़े अजीब टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब आप उनको पता है ना, ऐसा लगता है कि गोलगप्पा है, मतलब एक आटे की रोटी बना दी गई है, उसमें आग बना दिया गया, मुंह बना है, गोल गोल दिखता है। लेकिन जो नेपाली है, किसी भी नेपाली की आंख जो है ब्लू नहीं होती है, ब्लू, ब्लू समझते हैं ना, मतलब जो ब्लू कलर की आंखें होती है, वो भी संजय सुनो, संजय इजिप्शियन की। संजय सुनो, एक बात सुनो संजय, संजय बात सुनो, संजय बात सुनो। अभी आधा आधा एक घंटा रेस्ट ले लो, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, कोई है नहीं तो मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे रिकॉर्डिंग लगा के जाना पड़ेगा, मेरा इम्पोर्टेंट काम आया है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो देखता कोई आएगा तो फिर वो आके फिर बात कर लेना। तब तक आप चलिए बैठिए, अगर चलिए, बैठना है तो मैं आप आपको ये नीचे कर जो देता हूँ, स्टोरी है, रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, फिर मैं आता हूँ इंशाल्लाह। आप भी वहाँ तक कुछ खाना वाना खा लीजिए, सब आ जाएंगे, फिर वापस रेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, चलेगा। फिर आके बात करते हैं ना। वहाँ तक थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, जो मैंने बताया उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, फिर आके बात करते हैं। ओके।